بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس جو کہ اسلامیات اختیاری پڑھ رہے ہیں ان کے لیے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہمارا سورت البقرہ کا 12واں لیکچر ہے۔ اور آج کے لیکچر میں بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ایک گھٹیا حرکت کو بیان کیا ہے کہ جہاں پر وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بغض کینے کا اظہار کرتے، وہاں پر انہوں نے اللہ کے مقرب ترین فرشتوں کو بھی نہ بخشا اور ان کے ساتھ بھی اپنی دشمنی کا اظہار کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو ایک گھٹیا حرکت تھی کہ وہ جادوگری کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ تفریق پیدا کرتے، اور یہ خاص طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تو اس بات کا بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ تو آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، من کانا جو ہے عدوً دشمن لجبریل جبرائیل کا، یعنی جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک، تو یہ جبرائیل ہی تھے جنہوں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا۔ یعنی ان کے نزدیک وہ کہتے تھے کہ اگر آپ پر جو وحی ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نہ لاتے، کوئی اور فرشتہ لاتا، تو پھر شاید ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیتے، اس لیے کہ یہ عذاب کا فرشتہ ہے، ہم اس کی بات کو نہیں مانتے۔ تو گویا جبرائیل علیہ السلام کے خلاف بھی دشمنی اور بغض اور حسد اور عناد کا وہ اظہار کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جبرائیل ہی ہیں جنہوں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اور یہ جو قرآن نازل کیا ہے مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے جو ان کے پاس پہلی سے کتابیں موجود ہیں، تورات، انجیل ہے، بائبل کی، اور آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وہدن، اور یہ ہدایت ہے، وبشریٰ، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ تو یہ قرآن کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ تو تمہاری طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کرنے والے جبرائیل علیہ السلام وحی لانے والے ہیں، اور پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ فرمایا من کان، جو ہے عدوا دشمن، للہ اللہ کے لیے، جو دشمن ہے اللہ کا، وملائکتہ اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اس کے رسولوں کا، وجبریل جبرائیل کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا، یعنی فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دشمن ہے کافروں کا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ یہ تم صرف جبرائیل کے ہی دشمن نہیں ہو، پھر تمہاری دشمنی پھر جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ بھی ہے، رسولوں کے ساتھ بھی ہے، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے۔ تو پھر یاد رکھ لو، پھر اگر تمہاری ان کے ساتھ دشمنی ہے تو پھر یہ دشمنی صرف ان کے ساتھ نہیں، پھر اللہ کے ساتھ بھی دشمنی ہے تمہاری۔ تو گویا ان کی اس گھٹیا حرکت کو اور کارناموں کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ تم اس مقام تک پہنچ گئے ہو، تو تم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہماری فرشتوں کے ساتھ یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیات بینات، واضح نشانیاں، وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور اس کا انکار نہیں کرتے مگر فاسق لوگ، یعنی قرآن کا انکار کرنے والے جو ہیں وہ فاسقین میں سے ہیں۔ فسق و فجور، فاسق اس کو شخص کو کہتے ہیں کہ جو سراسر اور سرعام قرآن اور احادیث اور شریعت کا مذاق اڑاتا ہو اور اس کا انکار کرتا ہو۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی عَاهَدُوا عَاهْدًا ان کے ساتھ کوئی وعدہ کیا گیا، معاہدہ ہوا، تو نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بل اکثرهم لا يعلمون لا يؤمنون، بلکہ ان اکثر جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی جب بھی ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا، کوئی ایگریمنٹ ہوا، کوئی بات چیت ہوئی،
کوئی گفتگو ہوئی، انہوں نے وعدہ کیا اور وعدے کے فوراً بعد وہ مکر گئے، اور پھر ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا، یعنی چند لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس وعدے کو بالائے طاق رکھا، وعدے کو پھینک دیا، وعدے کا جو ہے وہ لحاظ نہیں رکھا۔ تو فرمایا کہ تم میں سے اکثر جو ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ اگر ایمان والے ہوتے تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آیا، رسول ایک رسول، مصدق لما معہم، جو ان کے پاس ہے کتابیں اور شریعت ان کی جو پہلی ہے ان کی تصدیق کرنے والا، یعنی کتاب بھی پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور رسول بھی ان کی تصدیق کرنے والے۔ تو جب وہ تشریف لائے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ، تو بالائے طاق رکھا ان میں سے ایسے گروہ نے جن کو کتاب دی گئی، کتاب اللہ وراء ظہورہم، یعنی اللہ کی کتاب، تو وراء ظہورہم انہوں نے اپنے پس پشت اس کو ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی اس نبی کی بات کو، حالانکہ ان کو کتاب دی گئی، تو قرآن کہتا ہے کتاب دینے کا مطلب یہ ہے وہ اہل کتاب ہیں اور اس نبی کے بارے میں وہ جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، بلکہ پہچانتے ہیں، اور اس نبی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ سے فتح یابی کی دعا مانگتے رہے ہیں، اور میدان جنگ میں جا کر اس کا وسیلہ ڈال کر فتح حاصل کرتے رہے ہیں، اس طریقے سے جانتے ہیں۔ تورات کے اندر انہوں نے سب کچھ پڑھ رکھا ہے، اس نبی کی آمد کا وقت کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں، کہاں وہ پیدا ہوں گے، تو یہ سب کچھ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ اس طریقے سے انہوں نے بالائے طاق رکھا، اس طریقے سے پس پشت ڈالا، کانہم لا یعلمون، گویا کہ جیسے کچھ جانتے ہی نہیں ہے کسی چیز کو۔ تو یہ ان کی ہٹ درمی تھی، یہ ان کی ایک گھٹیا حرکت تھی جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور آگے ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں ہے، ان کے دور میں ہے۔ اس کی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں جو غلط فہمی کا شکار ہیں، جس پر لوگ کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا بہت زیادہ دور تھا، لوگ ایک دوسرے کو جادوگری سکھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بابل شہر کے اندر 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو نازل کیا، اور انہوں نے آ کر لوگوں کو اس فتنہ سے بچنے کا طریقہ کار بتایا، جادو سے بچنے کا طریقہ کار بتایا، اور اس کے بعد لوگوں کو بتایا کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ مگر اس آیت سے ریلیٹڈ ایک جو من گھڑت جو اسرائیلی واقعہ لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک عورت پر عاشق ہو گئے اور انہوں نے اپنا جادو، اپنی ملکوتی طاقت اس کو دے دی، اور وہ جو ہے اس کے ساتھ معاذ اللہ کوئی غلط معاملہ کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو اس ایک کنویں میں الٹا لٹکا رکھا ہے، اور وہ یہ سارا واقعہ جو ہے اس کی کوئی بیس نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اسرائیلی روایات ہیں جو کہ ہماری شریعت میں بہت ساری آئے ہیں، تو ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نہ تکذیب کیا کرو نہ تصدیق کیا کرو۔ تو بہرحال ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ 2 فرشتے آئے تھے اور لوگوں کو وہ جادوگری سے بچنے کے گر سکھاتے تھے، طریقہ کار بتاتے تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے پیروی کی، وہ پیچھے لگ گئے، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جو سلیمان السلام کی بادشاہت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ یہاں تلاوت سے مراد پڑھنا، یعنی کہ شیاطین پڑھتے تھے جادوگری۔ اب شیاطین سے مراد انسان اور جن دونوں قسم کے ہیں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین جو تھے انسان اور جنات میں سے انہوں نے انکار کیا، کفر کیا، یعنی جادوگری کا علم گویا کہ کفر کی طرف منسوب ہے، اور یہ منسوب کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے جو ہے وہ جادو رکھا ہوا تھا، جس کی بنیاد وہ سمجھتے تھے کہ وہ اس کی بنیاد پر جو ہے نا ہواؤں میں اڑتے ہیں، یعنی ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں نے کفر کیا، اور وہ کیا کرتے تھے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادوگری کا علم سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ، اور جو عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، یعنی نازل نہیں کیا فرشتوں کو، 2 فرشتوں کو جو اتارا 2 فرشتوں کو کہاں، ببابل ہاروت اور ماروت، بابل شہر کے اندر، اور ان فرشتوں کے نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اور وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی
یعنی کوئی جادوگری نہیں سکھاتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے، حتیٰ یقولا، دونوں کہتے تھے، انما نحن فطرت، ہم تو اللہ کی طرف سے آزمائش بن کر آئے ہیں تمہارے لیے اور تمہیں جادوگری سے بچانے کے لیے۔ فلا تکفر، پس تم انکار نہ کرو، کفر نہ کرو۔ فیتعلمون، اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو تھے ان سے سیکھتے، فیتعلمون منہما، ان دونوں سے یعنی فرشتوں سے وہ بار بار سیکھتے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، ایسی چیزیں جس سے مرد اور عورت کے درمیان تفریق پیدا ہو جاتی۔ اب شیطان کا جو سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے وہ یہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیاطین جو ہے چھوٹے اس کے چیلے جب شیطان کے پاس رات کو آتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ آج تم نے کیا کیا کارنامہ سر انجام دیے، تو ہر کوئی بتاتا ہے میں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کیا، تو وہ شیطان ان کی بات کو سن کر وہ خوش نہیں ہوتا، لیکن ایک شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کی، لڑائی جھگڑا پیدا کیا، تو اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک شیطانی وسوسہ فتنہ تھا یہ اس دور میں تھا، اور اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، اور تاکہ ان کے درمیان تفریق پیدا کر کے، لڑائی پیدا کر کے ان کے درمیان فتنہ پروری پیدا کی جائے اور پھر اس میاں بیوی کو جدا کیا جائے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور پھر وہ ان سے سیکھتے تھے کہ جس سے نقصان اٹھایا جاتا ہے نہ کہ نفع۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا جنہوں نے خریدا مالہ، یعنی یہ گمراہی کو خریدا، مالہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کے لیے کچھ حصہ نہیں ہے، ولا بئس ما شروا، کتنی بری بات ہے جو انہوں نے، کتنا برا سودا ہے جو انہوں نے خریدا، بھی اپنے لیے، انفسہم لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس حقیقت کو جان رہے ہوتے۔ تو یہ ساری بات جو ہے وہ بنی اسرائیل کی ہے، اور خاص طور پہ سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر جو ان کے اندر یہ جادوگری کا ایک دور تھا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو تنگ کرتے تھے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور کاش وہ آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور اللہ سے ڈرتے، لمثوبۃ من عند اللہ، تو اللہ کی ہاں ان کا بہتر ٹھکانہ ہوتا، خیر بہتر ٹھکانہ ہوتا، لو کانوا یعلمون، کاش اس حقیقت کو وہ جان رہے ہوتے۔ تو یہاں پہ رکوع ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے جی آج کا لیکچر، جس میں بنی اسرائیل کے مزید کارنامے، ہٹھ درمیاں اور ان کی گھٹیا حرکتیں بیان کی گئی ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر مزید لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔